السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 3 کیکس کی ڈیکوریشن شیئر کروں گی، جس میں سے ایک جو ہے وہ یہ تھا اور باقی 2 جو ہے نا وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ میں شیئر کروں گی. جو دوسرا والا ہے نا وہ میں انشاءاللہ کل شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، جو چوتھا والا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں نا ویڈیوز بہت زیادہ اکٹھی ہو گئی تھی، تو میں نے کہا بس ساروں کو نا ایک ہی ویڈیو میں ڈال کے میں بس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تو یہ جو آرڈر تھا نا یہ ایک کسٹمر نے اپنے فیانسے کے لیے بنوایا تھا، اور اس کی ڈیکوریشن میں آپ لوگوں کے ساتھ اینڈ پہ شیئر کروں گی. میں بتاؤں گی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. اچھا، یہ جو کیک تھا نا یہ میں نے ایز یوزول جو ہے نا میں نے اب صبح سحری کی بات بنا لینے تھے، لیکن میری پتہ نہیں ٹانگوں میں نا اتنی شدید درد تھی کہ میں صبح بنا ہی نہیں پائی. مجھے پھر مجبوراً سونا پڑا، اور پھر جلدی اٹھ کے نا تقریباً میں 9 بجے اٹھ گئی تھی، اور 9 بجے اٹھ کے نا میں نے ان کو بنانا شروع کیا تھا. اور تقریباً جو ہے نا جو ہمارے مزدور تھے انہوں نے آنا تھا. یہ پرانی ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، یہ مطلب کہ آج کل جب میں وائس اوور کر رہی ہوں نا تب تک الماریاں بن چکی ہیں، لیکن یہ کیکس پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان مزدوروں نے آ جانا تھا تقریباً 11-12 بجے. تو میں ان کو بنائی تھی، میں بس کوشش کری تھی جلدی سے جلدی ان کے آنے سے پہلے نا میں سارے کیکس بنا لوں. لیکن جب میں ان کی فائنل فنیشنگ کر لی تھی نا تینوں کی، اس کے بعد مجھے بھائی کی کال آئی کہ وہ دونوں نکل گئے ہیں، تو تم نے جو کرنا ہے نا جلدی جلدی کر لو اسی ٹائم میں. تو مجھے تو بس کھلبلی مچ گئی. میں نے بس یہ شروع کیا، اور جب میں یہ کر رہی تھی نا یہ والی پنک والی آئسنگ، تب اس کی مجھے کال آئی تھی، اور بس میں جلدی جلدی شروع ہو گئی، بس جیسے مرضی بنانا ہے. یہ جو 2 چھوٹے کیک ہیں نا 1 پاؤنڈ والے، یہ میں نے بنائے تھے انہی دونوں کے لیے بنائے تھے ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن، کیونکہ میں کہتی ہوں ہماری گھر کی نا ہسٹری میں پہلی بار اتنا اچھا کام ہوا تھا ماشاءاللہ، ورنہ پہلے بہت زیادہ گڑبڑیں ہوئی تھی. کبھی کنسٹرکشن کی سائٹ پہ، کبھی ماربلز کی سائٹ پہ، کبھی پینٹ کی سائٹ پہ، مطلب کہ ہر بار ہماری گڑبڑ ہوتی رہی ہے. اور اس بار پہلی بار جو ہے نا شکر الحمدللہ اچھا کام ہوا. اس لیے نا بس بھائی نے بھی کہا تھا کہ کیک بناتے نا، اور ان میں سے جو ایک بھائی تھے نا ان کی وائف کی برتھ ڈے تھی، تو اس سے ریلیٹڈ اس نے کہا تھا بناتے نا. میں نے کہا پھر جب ایک کے لیے بنا رہی تو دوسرے کے لیے بھی بناؤں گی، ایسے اچھا نہیں لگتا. تو خیر دونوں کے لیے میں نے بنایا، اور بہت خوشی سے بنایا تھا. اور کیونکہ نا یہ جو ہمارے گھر جو بھی مزدور آتے ہیں نا آج تک اتنے نخرے دکھاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں نا ہمارا یہ بھی کام کر دو یہ بھی کر دو، کہیں گے ہمارے ٹھیکے میں نہیں ہے، ہمارا یہ 100 نخرے ان لوگوں کے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے نا انہوں نے ذرا سا بھی نخرہ نہیں کیا، ان لوگوں نے ہر وہ کام کر کے دیا ہے. لیکن ہم لوگوں نے بنا ایسے نہیں کہ مفت میں کام کروا لیا، ہم نے ان کو پورے پیسے دیے ہیں اور ایکسٹرا ٹپ بھی دی ہے. کیونکہ رمضان کے ٹائم میں ہمیں بھی نا ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. اگلا آپ کے ساتھ اتنا سنسیئرلی کام کر رہا ہے نا تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کو کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ان کا حق بند. باقی یہ جس سے میں نے لکھا ہے نا یہ چاکلیٹ جیل ہے. اس کی نا آج سارا سامان سنبھالتے نا اس کی بوٹل مل گئی تھی مجھے. یہ ٹوٹی ہوئی آئی تھی میرے پاس، تو یہ آپ لوگ پکچر دیکھ لینا، اگر بیک ہاؤس پہ ملتا ہے تو لے لیجئے گا. کیونکہ میں نے بیک ہاؤس سے لیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آج کل یہ ان سٹاک ہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے تو آپ لوگ لے لیں، بہت کام کا ہے یہ رائٹنگ کے حساب سے. ٹھیک ہے، رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس سے. تو اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو آپ لوگ لے لیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے چاکلیٹ گلیز جیل ہے، تو آپ لوگ یہ لے لینا. ٹھیک ہے، اور باقی میں نا ساتھ ساتھ وہ بھی کہی تھی، کیونکہ ایک طرح سے نا سرپرائز تھا ان کے لیے. تو میں نا پیکنگ کری تھی کہ اگر وہ پہنچ بھی جاتے ہیں نا تو ایٹ لیسٹ ان کو دکھے نہیں، کیونکہ سرپرائز تھا. لیکن میرے بھائی نے اینڈ مومنٹ میں سب بتا دیا کہ کیک ہے، تو مجھے بڑا غصہ آیا تھا. اس کو ہی بولا تھا، میں نے کہا تم نے کیوں بتایا، اچانک لے کے جاتے ہیں ان کے سامنے تو ان کو اچھا لگتا. تو ایسے ہوتا ہے نا، اگلے کی خوشی دیکھنے کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے. تو یہ تھا کہ میں بس جلدی جلدی جیسے بھی آ رہا تھا میں بنائی جا رہی تھی، لیکن بہت پیارا تھا. جلدی کے چکر میں ہوتا ہے نا اکثر کام خراب ہوتے ہیں، لیکن میرے بہت زیادہ اچھا بن گیا تھا، کوئی کام خراب نہیں ہوا تھا. اور میں ساتھ ساتھ پیک بھی کر رہی تھی. لیکن یہ تھا کہ جب میں یہ اس کی ڈیکوریشن کری تھی نا وہ لوگ آ گئے تھے، لیکن فی الحال نا گراج میں ہی کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی. تو یہ تھا کہ جب تک وہ اندر آئے تھے نا میں نے اس کی ڈیکوریشن کر کے اس کو پیک کر کے نا میں رکھ آئی تھی اندر روم میں. تو اس طرح نا سرپرائز سیو رہا تھا، میری طرف سے تو سیو ہی رہا تھا. باقی نمونہ جو ہے نا میرا بھائی اس نے سارا کھول دیا تھا. لیکن یہ تھا کہ بہت پیارے لگ رہے تھے دونوں، بہت زیادہ ایلیگنٹ سے لک تھی. اور ان کو نا یہ جو 1 پاؤنڈ کا کیک ہوتا ہے جو آتا بینٹو کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں 1 پاؤنڈ ہائٹڈ کے لیے یوز کرتی ہوں. تو میں نے اس میں پیک کر دیا تھا. اور یہ بہت کیوٹ باکسز ہیں، بہت زیادہ کیوٹ، کیونکہ چننے مننے سے ہوتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں. اور پیکنگ وغیرہ میں آج کل آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، تھوڑی سی شوخیاں بھی مارتی ہوں، کیونکہ مجھے نا اسٹکر لگانا بہت مزے کا لگتا ہے.
میں کہتی ہوں سب سے بیسٹ پارٹ یہی ہوتا ہے اسٹکر لگانا. اور پھر ایسے میں بیگس وغیرہ میں بند کر دیتی ہوں، لیکن نا اینڈ مومنٹ پہ ہم نے ان کا بیگ چینج کر لیا تھا. ہم نے وہ جو نہیں ہوتے دوسرے شاپ پر آتے ہیں وہ اسے چینج کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے بائک پہ لے کے جانا تھا. تو ماس کہہ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ بیگ جو ہے بیگ کا نا اکثر کھلنے کا مسئلہ خطرہ رہتا ہے، تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ شاپر میں ڈال دو. تو ایسے پھر انہوں نے ان کو ہم نے بھجوا دیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا آرڈر تھا جو جس کے ساتھ بہت کچھ ہوا تھا، اور وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اب جو تھے نا مزدور آ چکے تھے، وہ لگ چکے تھے کچن میں کام کرنے لگ گئے تھے. تو مجھے پھر یہ نا مجبوراً ادھر اندر روم میں نا بیڈ پہ آ کے میں نے پھر اس کی ساری شوٹنگ وغیرہ کی تھی اور سارا کیک بنایا تھا. اور اتنی دیر لگ گئی تھی نا، اصل میں یہ جو پائپنگ بیگ ہے نا اس کی آگے سے بہت پتلی ٹپ ہے، تو مجھے اتنی شدید ہاتھوں میں درد شروع ہو گئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو. اتنی شدید درد شروع ہو گئی تھی نکال کے. پھر میں نے کہا کہ پتہ نہیں اب ساری کریم جو ہے وہ لیکوڈ ہی نہ ہو جائے، تو میں پہلے نا بورڈ والا سارا لکھ لیتی ہوں. تو میں نے پھر لکھنا شروع کیا تھا، جس میں لکھنا تھا میری دنیا تم ہی ہو تم ہی آسرا. تو میں نا تم ہی لکھنا تھا، لیکن میں تم ہی لکھنا شروع ہو گئی تھی. تو پھر یہ دیکھیں جو میس ہو رہا تھا، مجھے لکھنا ہی نہیں آ رہا تھا. تو یہ دیکھیں یہ ہماری یہ سپیڈ ہوتی ہے اصل. یہ تو ہم لوگ آپ لوگوں کو تیز لکھ کے بتاتے ہیں، رینگ کے ہم لوگوں کا یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تھا کہ ہمارا، میں یہ ساتھ ساتھ لکھ رہی. اچھا یہ جو کیک تھا نا اس کے ساتھ بوکے بھی تھا. تو ہوا یہ تھا کہ کیک میں نے بھجوا دیا تھا، کیونکہ نا میں بہت زیادہ وہ ہو گئی تھی، پتہ نہیں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی نا جب تک میں نے اس کو ڈیلیور کیا تھا. مجھے نا کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی ہو کیا رہا ہے. تو بس میں نے نا بھائی کو بولا تم جا کے نا رائڈر کو پکڑاؤ. میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ بوکے بھی ہے، کیونکہ بوکے فریج میں پڑا ہوا تھا اور یہ کیک جو تھا وہ باہر پڑا ہوا تھا پیک ہوا ہوا. تو وہ پکڑایا. پھر بعد میں مجھے افطاری کے بعد جا کے یاد آیا کہ ہم نے تو بوکے ہی کوئی نہیں دیا. وہ بھی تب یاد آیا جب امی نے کہا کہ اریبہ تم نے یہ دیا کیوں نہیں ہے، فریج میں پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا کیا پڑا ہوا ہے؟ کہتی ہیں جو بوکے منگوائے ہوئے تم نے. میں نے کہا ہائے اللہ، میں ادھر ہی سر پکڑ کے بیٹھی. میں نے کہا اب یہ کیا کیا ہے، میں نے بلنڈر مارا ہے. پھر میں نے کو جلدی سے میں نے میسیج کیا، میں نے کہا ایک غلطی ہو گئی ہے. تو کہتی ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے بوکے ہی نہیں بھجوایا. تو وہ بھی تھوڑی سی سیڈ ہو گئی تھی، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ بھجوا دیں کوئی بات نہیں. تو میں نے پھر بائکیا کروا کے، لیکن بائکیا کے چارجز میں نے خود ہی دیے تھے کیونکہ غلطی میری تھی نا. انہوں نے کہا تھا خیر ہے کوئی بات نہیں میں دے دیتی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں غلطی میری ہے تو اس کو کور بھی میں ہی کروں گی. تو ایسے ہوتا بھی ہے نا، میری غلطی تو میں کیوں ان سے لوں پیسے. تو یہ اس کیک کی فائنل لک تھی، اور یہ ان کا پیارا سا ریویو تھا جو انہوں نے پہلے بھی دیا تھا، بوکے سینڈ ہونے کے بعد دوبارہ دیا تھا میں نے جب پکچر سینڈ کی تھی.